وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے میرے محبوب، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، آپ جتنا بھی یہودیوں کے ساتھ حسن سلوک کر لیں، جتنی بھی ان کی خیر خواہی کا سامان کر لیں، عیسائیوں سے جتنی بھی آپ تلیف قلب کر لیں، جتنا آپ ان سے اچھا برتاؤ کر لیں، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وہ یہودی اور عیسائی آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، آپ کے لیے کبھی خیر خواہی کے جذبات نہیں رکھیں گے۔ ہاں ایک صورت ہے، حتی تتبع ملتہم، کہ آپ ان کے دین پہ چلنے والے بن جائیں، اپنا دین چھوڑ دیں، توحید کو خیر بات کہہ دیں، اسلام کو چھوڑ دیں، اپنے دین سب کو چھوڑیں۔ جب تک آپ اپنے دین کو چھوڑ کر یہودی اور عیسائی نہیں ہوتے، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، رب کا قرآن کہہ رہا ہے وہ تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، اس وقت ہی راضی ہوں گے جب تم سے متاع ایمان کو چھین لیں، تمہاری دولت ایمان کو چھین لیں، تمہاری زندگی کے سرمایہ کو تم سے چھین لیں۔ جب وہ تمہیں بھی دین کر دیں گے اس وقت بڑے راضی ہوں گے کہ اب یہ ہمارے جیسے ہو گئے، تو وہ تو دشمن ہے تمہارے جو تم سے تمہارا دین چھیننا چاہ رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرماتا ہے قل ان ھدی اللہ ھو الھدی ولئن اتبعت اہواءهم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر۔ اے میرے محبوب، ارشاد فرمائی ہدایت وہ ہے جو اللہ نے عطا کی ہے، ہدایت وہ ہے جو اللہ نے اتاری ہے، اس کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں ہے۔ اور اگر سب کچھ آ جانے کے بعد، ہدایت کے آ جانے کے بعد، قرآن کے آ جانے کے بعد، میرے آقا کے فرمودات آ جانے کے بعد، سب کچھ سمجھ لینے کے بعد، جان لینے اور اس کا شعور حاصل کر لینے کے بعد، اگر آپ ان کی ملت پہ چلیں گے، اگر وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ مِلَّتَهُمْ، اگر آپ نے پھر بھی ان کی باتوں کو مانا، ان کے پیچھے چلے، تو اللہ کہتا ہے مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، پھر تمہارا کوئی مددگار اور والی وارث نہیں ہوگا، پھر تم مار کھاتے رہو گے۔ اللہ کی مدد تمہارے پاس کبھی نہیں آئے گی، اللہ کی مدد تب ہی آئے گی جب تم اپنا اسلامی تشخص برقرار رکھو گے، اپنے دین پہ چلو گے، اپنے مذہب کو لے کے چلو گے، اپنے ایمان کو لے کے چلو گے، اپنے آقا کی پیروی کرو گے، اللہ کے حکموں کو مانو گے۔ پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ 313 نکل کے بدر میں آ جائیں، اللہ کے فرشتے قطار در قطار آ جایا کرتے ہیں۔ محبت سے بولی سبحان اللہ۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط ایک ہے کہ ملت اپنی ہو، مذہب اپنا ہو، دین اپنا ہو، عقیدہ اپنا ہو، توحید پہ بندہ چلنے والا ہو، محمد عربی کی غلامی کرنے والا ہو، تب جا کے پھر اللہ کی مدد آیا کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ظاہری طور پہ تو بندہ دشمنی کے اظہار کرے اور اندر سے دوستیاں نبھائے، یا ان سے ڈرنے والا ہو یہود و نصارہ سے۔ اللہ کے عذاب کی جو شکار قومیں ہیں، جن پہ اللہ کی لعنت برسی، اللہ نے عذاب اتارا، اللہ کے مبغوض لوگ ہیں، ان کے ساتھ بندہ تعلق رکھے اور ڈرتا رہے، غیرت ایمانی اور قوت ایمانی کا اظہار نہ کرے، اور پھر یہ امید رکھے کہ شاید فرشتے اتریں گے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ فرشتے تابی اتریں گے جب تم لا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ کہتا ہے تم مسلمان بن کے جیو، اللہ کے بندے بن کے جیو، ایماندار بن کے جیو۔ جب اللہ کی اطاعت کرو گے، میرے آقا کی اتباع کرو گے، اپنے مذہب کو لے کے چلو گے، پھر کیفیت یہ ہوگی کہ چاہے تم خالی ہاتھ ہی کیوں نہ ہو، دنیا کے اسباب کیوں نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو بندے کے پاس، کفار اللہ کے دشمن پھر بھی ڈرتے ہیں کہ یہ وہ قوم ہے جو زندگی سے نہیں موت سے پیار کرتی ہے۔ شہادت ان کا مطلوب و مقصود ہے کہ زندگی اللہ کرے اللہ کے نام پہ کٹ جائے، اللہ کے نام پہ انسان کی گردن کٹ جائے، اللہ کے نام پہ انسان اپنی جان کو قربان کر کے چلا جائے، تو پھر اس وقت وہ ڈرتے ہیں۔ لیکن اگر ان سے خوف زدہ ہو جائیں، ان سے ڈرنے والے ہوں، تو پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔